سامعین محترم، آج 11 اگست ہے۔ ہر سال 14 اگست کو ہم یوم آزادی مناتے ہیں۔ آج کی نشست میں یوم آزادی کے حوالے سے اور آزادی کے عملی تقاضوں کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ یوم آزادی، آزادی کا دن، یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ یہ دن بہت بڑی اہمیت کا حامل دن ہے، لیکن بدقسمتی سے آج جس سن میں ہم جی رہے ہیں، جس سال میں جی رہے ہیں، جن لوگوں نے اپنے خون کی قربانیاں دے کر، اپنی عزتوں کی، جائیدادوں کی قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا تھا، ان میں سے آج بہت کم لوگ زندہ ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو لوگ آباد ہیں، یہ ان کی دوسری یا تیسری نسل چل رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں اس دن کی اہمیت کا کوئی خاص پتہ نہیں ہے، ورنہ جو لوگ بھی آزادی ہند کے وقت، تقسیم ہند کے وقت موجود تھے، اگر آج ان کے پاس بیٹھ کر اس وقت کی کارگزاریاں سنی جائیں تو پھر کوئی دل ایسا نہیں ہوگا کہ شاید خون کے آنسو نہ روئے۔ لاکھوں لوگوں کی قربانیاں لگی ہیں، اور یہ صرف راتوں رات یا کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے۔ جب انگریز اس ملک پر، یعنی ہندوستان پر، بر صغیر پر قابض ہوئے، اسی وقت علماء نے مسلم امہ کو بیدار کرنا شروع کیا کہ اپنے آزادی کے لیے جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ بہت ساری جنگیں لڑی گئی۔ ہندوستان اس وقت وہ برما، بنگلہ دیش، موجودہ پاکستان، انڈیا اور افغانستان کے قریب تک یہ سارا ہندوستان تھا، بر صغیر تھا۔ اب اس سے اس وقت 3 بڑے ممالک وجود میں آئے۔ جتنا پاکستان اس وقت نقشے میں موجود ہے، اگر آپ اسی نقشے میں دیکھے جائیں تو انڈیا اتنا بڑا ہے کہ اس سے 3 پاکستان بنتے ہیں، اور بنگلہ دیش ایک الگ ملک بن چکا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر یہ کتنا بڑا ملک تھا، اور اس میں بہت ساری ریاستیں آباد تھیں، اور یہ دنیا کا ایک امیر ترین ملک تھا۔ اس وقت کے ہندوستان کو جب اس پر مسلمان حکمران وہ اپنا سکہ چلاتے تھے تو اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ دنیا کی ہر نعمت اور ٹیکنالوجی اس وقت کے ہندوستانی مسلمانوں اور حکمرانوں کے پاس موجود تھی، دنیا کی ہر دولت موجود تھی۔ اسی وجہ سے پھر انگریز یہاں آئے اور انہوں نے مسلمان حکمرانوں کے، شہزادوں کے باہمی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر جو ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی کمپنی بن کر آئی تھی، وہ اس ملک پر حکمران بن گئی۔ یہ بڑی تلخ تاریخ ہے،
اس کے بعد سے پھر مسلمان علماء نے مسلم قوم کو، مسلم امہ کو، ہندوستانی مسلمانوں کو جگانے کے لیے مختلف قسم کی تحریکیں شروع کی، لیکن مسلمانوں کے آپس میں کے اختلافات اتنے حد تک بڑھ گئے تھے کہ کوئی بھی تحریک وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور بالآخر انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ جب وہ قابض ہوئے تو انہوں نے پھر جتنے لوگ بھی تحریکیں چلانے والے تھے ان کو انہوں نے شہید کیا، ان کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور ہندوستان کی زبان کو تبدیل کیا۔ یہاں کی سرکاری زبان فارسی تھی، اس کی جگہ انگریزی زبان کو رائج کیا، اور اس کے علاوہ اپنا جو کلچر ہے وہ یہاں پر مسلط کیا، اور بدقسمتی سے وہ زبان، وہ کلچر، وہ سب چیزیں انگریز کے جانے کے بعد بھی آج تک ہمارے اوپر مسلط ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ملک ہے، یہ ملک اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوا، اور پھر اس ملک کے حاصل کرنے کا بھی ایک مقصد تھا۔ جب ہندوستان میں انگریز قابض ہوئے تو انہوں نے سب سے زیادہ مظالم اور سختیاں وہ مسلمانوں پر رکھی، اس لیے کہ حکومت انہوں نے مسلمانوں سے چھینی تھی، تو ان کو خدشہ یہی تھا کہ یہ مسلمان کہیں دوبارہ پھر ہمارے اوپر غالب نہ آ جائیں اور قابض نہ ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے پھر ایسی پالیسیاں بنائیں کہ مسلمان لیڈروں کو انہوں نے قتل کیا، جیلوں میں ڈالا، اور ہندوؤں کو انہوں نے مکمل سپورٹ فراہم کی۔ ہندوؤں کو چونکہ انگریزوں کی عشیرآباد حاصل تھی، اس لیے پھر ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ وہی معاملہ کرنے لگے، چنانچہ مسلمانوں کے لیے پھر ہندوؤں کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا۔ تو امت کے علماء کے ایک طبقے نے، ایک دھڑے نے یہ سوچا کہ ہمیں ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہیے۔ اور کیوں حاصل کرنا چاہیے؟ تاکہ ہم وہاں مسلمان اپنے قرآن و سنت کے مطابق نظام زندگی بنا سکیں اور گزار سکیں۔ صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ بس ایک ملک حاصل ہو اور وہاں پہ جو طرز حکمرانی ہے وہ انگریزوں سے بھی برا ہو، اور صرف نماز پڑھ لیں، چند رسومات ادا کر لیں۔ یاد رکھیے، یہ مطلب نہیں تھا، یہ مقصد بھی نہیں تھا۔ اب تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو آج یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جب پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی تو ایک سیکولر اسٹیٹ کی طور پر پاکستان کو بنایا گیا تھا، یعنی اس پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ملک نہیں تھا، یہ ایک اسلامی ملک نہیں ہوگا بلکہ ایک سیکولر ریاست ہوگی، تو ایک مذہبی ریاست نہیں ہوگی۔ تو یہ جو بات ہے، یہ بات ایک تو قرآن و سنت کے حوالے سے بھی غلط ہے، اور دوسرا ہمیں اگر اپنے قائدین اور بانیان پاکستان کی اس وقت کے جو ان کے خطابات ہیں ان کو اگر دیکھیں تو اس کی روشنی میں بھی یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ قائد اعظم نے، محمد علی جناح نے مختلف مواقع پر ہندوستان کے دوروں کے دوران قیام پاکستان سے پہلے مختلف جگہوں پر خطاب کرتے ہوئے یہ بات بار بار کہی ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہم اسلامی نظام کو بطور تجربہ کے وہاں پہ نافذ کر سکیں۔ بمبئی میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا تھا، اگر کوئی چیز اچھی ہے تو وہ عین اسلام ہے، اگر کوئی چیز اچھی نہیں ہے تو یہ اسلام نہیں ہے۔
کیونکہ اسلام کا مطلب عین انصاف ہے، یعنی اگر انصاف پسند کوئی دین ہے، انصاف والا کوئی قانون ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے، انصاف صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ یہ بانیان پاکستان جو تھے ان کے الفاظ ہیں۔ پھر کراچی میں ایک دفعہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، یہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن کریم ہے۔ یہ سیکولر شخص کے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ جو جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے، ہم میں زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک امت۔ یہ بات انہوں نے بارہا کہی ہے۔ اسی طرح 1 جولائی 1947 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پر قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری جو سرکاری تقریب تھی اس میں خطاب کرتے ہوئے بھی یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسا معاشی نظام مرتب کرنے جا رہے ہیں جو عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ مغرب کا معاشی نظام انسان کو فائدہ پہنچانے میں ناکام رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج تک ہمارا نہ تو سیاسی نظام وہ اسلام کے مطابق ہو سکا، نہ مملکتی نظام وہ اسلام کے مطابق ہو سکا، اور نہ ہی ہمارا معاشی جو نظام ہے وہ اسلام کے مطابق ہو سکا ہے۔ آج بھی ہم IMF کے، ورلڈ بینک کے غلام ہیں، ان کے رحم و کرم پر ہیں، ان کے دستے نگر ہیں۔ جیسی وہ پالیسی دیتے ہیں ہمارے حکمران ان پالیسیوں کو نافذ کرتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ بجلی کو مہنگا کرو تو بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ پٹرول مہنگا کرو، پٹرول مہنگا ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی سی بھی پارٹی ہو، وہ کوئی سی بھی حکمران جماعت ہو یا کوئی سی بھی حکومت ہو، سب کے سب اس وقت IMF کے سامنے وہ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ لیکن یہ ایک خواب تھا، یہ ایک بات تھی جو اس وقت کہی گئی، یہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے اور اس سوچنے کا مقام بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، پاکستان ایک اسلامی ریاست کے طور پر حاصل کیا گیا۔ پھر اس وقت بارہا مسلمانوں سے یہ نعرہ لگوایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے بولے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بارہا اس وقت ہندوستان میں جہاں بھی سیاسی جلسے ہوتے تھے تو اس وقت ساتھ ہی یہ نعرہ لگایا جاتا تھا کہ پاکستان میں جب پاکستان بنے گا تو اس میں لا الہ الا اللہ والا نظام نافذ ہوگا، اس میں حکمرانی وہ صرف اللہ جل شانہ کی ہوگی، اور جو قانون نافذ ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کا بنایا ہوا قانون نافذ ہوگا۔ لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور بڑی تلخ سی بات ہے کہ انگریز تو چلے گئے، لیکن ہمارے اوپر کچھ ایسا نظام مسلط کر کے چلے گئے، اس نظام سے ہم آزادی حاصل نہیں کر سکے۔ زمین کا ایک ٹکڑا وہ حاصل کرنا ہرگز مقصد نہیں تھا۔ یہاں جہاں صرف مسلمان اپنی چند مذہبی رسومات وہ ادا کرے، اس کے علاوہ قرآن و سنت کا جو نظام ہے اس ملک کے سسٹم میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو، ایسا تو ہرگز نہیں تھا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر ہندوستان کے اندر آج بھی
چاہے وہاں کے حالات وقتاً فوقتاً خراب ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں مسلمان اپنی نمازیں ادا کر رہے ہیں، حج بھی ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، مدارس اور مساجد وہاں موجود ہیں، یہاں سے بہت بڑی بڑی مساجد وہاں ہیں، یہاں سے بہت بڑے بڑے مدارس آج بھی وہاں موجود ہیں، یہ دین پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہی مقصد تھا تو پھر تو پاکستان اور ہندوستان برابر ہوئے، لیکن یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ جو دین محمدی ہے، یہ جو شریعت ہے، یہ اس ملک کے اندر نافذ ہوتی ہوئی، رواں ہوتی ہوئی نظر آئے، یہ مقصد تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے اقتدار اور حکومت دینے کا جو مقاصد بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ 4 مقصد ہیں۔ اگر کسی جگہ مسلمانوں کو زمین کا کوئی خطہ مل جاتا ہے، اگر کسی جگہ مسلمان زمین کے کسی حصے پر غالب اور قابض ہوتے ہیں، وہاں ان کے اقتدار اور حکومت قائم ہوتی ہے، تو پھر ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ 4 ذمہ داری ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض، فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اگر ہم نے زمین میں اقتدار بخشا ہے تو کیا کریں گے؟ نمبر 1 اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کا اہتمام کریں گے، کروائیں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام بنائیں گے۔ اختیار نہیں ہوگا، وہاں پہ نظر آئے گا، اذان ہو گئی، بازار دکان بند، سب زندگی کے معاملات ختم، سب لوگ مساجد کی طرف۔ اسی طرح جو لوگ صاحب نصاب ہے، سال پورا ہونے کے بعد وہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کریں گے، تاکہ اس ملک کے رہنے والے نادار قسم کے لوگ وہ بھی اچھی اور خوشحال زندگی بسر کریں۔ جب یہ نظام موجود ہوگا تو پھر یہ جگہ جگہ پر، مسجدوں کے دروازوں پر، مساجد کے اندر، چوکوں چوراہوں پر یہ بھیک مانگنے والے، یہ چندہ مانگنے والے کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اسی وجہ سے جب تک اسلامی حکومتیں قائم تھیں، زکوٰۃ کا بہترین نظام موجود تھا، مسلمان زکوٰۃ کو اپنا فرض اور عبادت سمجھ کے ادا کیا کرتے تھے، بوجھ نہیں سمجھتے تھے، ٹیکس نہیں سمجھتے تھے، تو مسلمان حکومتوں میں کبھی بھی غربت نہیں رہی ہے۔ اور نظام، نماز کا نظام بھی اس طرح ہی تھا۔ تیسرا جو مقصد ہے وہ امروا بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیں گے، نیکی کو نافذ کریں گے، نیکی کا ماحول فراہم کریں گے۔ جب اقتدار میں آدمی آئے تو پھر وہ نیکی کا ماحول فراہم کرے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور پھر وہ برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے۔ یہ 4 قسم کے مقاصد اللہ جل شانہ نے سورہ نور 18واں پارہ اس میں بتائے ہیں کہ حکومت اور اقتدار کا مقصد یہ ہے۔ آج ہم حالات یہ بن گئے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو نماز کی بات کریں تو وہ آگے سے عجیب سا محسوس کرتا ہے، اور بعض لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ بڑی عجیب سی باتیں لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی اللہ غفور رحیم ہے جی، اور کبھی کیا کہتے ہیں اسی طرح۔ لیکن جب اسلام ہوتا ہے تو پھر ہر جگہ اسلام، کسی ملک کے اندر، ہمارے پڑوسی ملک میں آپ دیکھیں لوگ تو عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، شاید چل نہیں پائے گا، وہ چل رہا ہے، وہ مہنگائی سے کم ہے، لیکن جب نماز کا ٹائم ہے تو پھر نظر آتا ہے کہ ایک اسلامی ملک ہے، سارے لوگ مساجد کی طرف نظر آتا ہے۔ اب یہاں تو اذان ہو رہی ہو، آدمی اگر بازار میں ہو،
کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اسی طرح دکانیں کھلی ہیں، لوگ اپنی اپنی جو مصروفیت ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رنگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام بطور سسٹم کے نظام کی نافذ نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھیے۔ دوسری بات یہ، اللہ جل شانہ نے ہمیں اگر یہ وطن دیا ہے، یہ اللہ جل شانہ کا بڑا کرم ہے، اس کا انعام اور احسان ہے، اور ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ جب اللہ جل شانہ کی کوئی نعمت اس طرح مل جائے، خاص کر آزادی کی نعمت، تو اس پر انسان کو اللہ جل شانہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، اور یہ والی روایت بہت دفعہ آپ کے سامنے بیان ہو چکی، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ھذا یوم عظیم، یہ بڑی عظمت والا دن ہے، وہو یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ واغرق آل فرعون فصام موسیٰ شکرا للہ، کہ یہ بڑا عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے غرق کیا تھا، کہ اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پھر حضور نے کیا فرمایا تھا؟ انا اولا بموسیٰ منہم، کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ان سے زیادہ قریب ہوں، وہ بھی نبی میں بھی نبی۔ اس کے بعد پھر فصامہ وامر بصیامہ، حضور نے پھر عاشورہ کا روزہ رکھا اور باقی مسلمانوں کو وہی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ ہے اصل آزادی منانے کا طریقہ، کہ آزادی کی نعمت مل گئی ہے تو اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جہاں جہاں مسلمان اس وقت کفار کے غلبے میں، ان کے نرغے میں، ان کی حالت کو سامنے دیکھ کر بیچارے طرح طرح کی سختیوں میں، قید و بند کی صعودوں میں پھنسے ہوئے، تو پھر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایک آزاد وطن دیا ہے، ہم کسی کی قید میں تو نہیں ہیں، اپنی آزادی سے اپنے سارے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا، اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ خوشی عطا فرمائی۔ اس وقت کفار کا چونکہ سب سے مضبوط ہیڈ کوارٹر جو آپ کے مخالفین تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ مکہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن چاشت کی نماز 2 کے بجائے 8 رکعت ادا فرمائی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کیے ہوئے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے، تو میں نے بتایا کہ ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ مرحبا بام ہانی، کہ ام ہانی کو ویلکم، خوش آمدید۔ جب حضور غسل سے فارغ ہو گئے، قام فصلی 8 رکعات ملتحفا فی ثوب واحد، جب حضور غسل سے فارغ ہوئے فتح مکہ کے دن، تو آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر، اور پھر فرمایا ام ہانی نے وذالک ضحی، یہ چاشت کی نماز تھی۔ تو میرے بھائیوں، جب اس طرح کی نعمت مل جائے، انسان کو خوشی نصیب ہو، اس کی کوئی آرزو پوری ہو جائے، آزادی مل جائے، تو پھر اس وقت آدمی کو دعائیں مانگنی چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ لیکن ہمارا جو طرز عمل ہے وہ بہت مختلف ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، چونکہ چھٹی ہوتی ہے
تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ گھروں میں سو جاتے ہیں، باقی جو نوجوان طبقہ ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالتا ہے، لمبے لمبے باجے ہوتے ہیں، پورے محلے کو سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، نہ یہ کسی کا خیال ہے کہ کوئی بیمار ہوگا، کوئی آرام کر رہا ہوگا، یا کوئی بیچارہ میری اس باجے کی آواز سے وہ مشکل میں ہوگا۔ تو یہ کام جو ہے یہ بالکل بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، اصل ذمہ داری تو والدین کی ہے، بڑوں کی ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اچھا نہیں ہے، لیکن خاص کر محلے کے اندر جب لوگ ہماری وجہ سے تکلیف میں پڑ جائیں، اور بعض اوقات اتنی سخت آوازیں ہوتی ہیں کہ آدمی کے کان پھٹتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ یوم آزادی منانے کا طریقہ نہیں ہے، لیکن ہماری غلطی ہے، بڑوں کی غلطی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بتایا نہیں ہے۔ اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم قیام پاکستان کی جو تاریخ ہے، کتابیں اس میں موجود ہیں، اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں، وہ واقعات جو دل خراش قسم کے، بہت ہی المناک قسم کے واقعات ہیں، جو خون خرابہ ہوا، جو بچے یتیم ہوئے، جو عورتوں کی عزتیں پامال ہوئیں، جو لوگ شہید ہوئے، ان کے واقعات سنائیں، اور جو ہمارے محسنین ہیں، جو بانیان ہیں، جنہوں نے اس ملک کی بنیاد رکھی، اس ملک کو حاصل کیا، ان کی تاریخ وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیا سوچا تھا، اور آج ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کر دیا۔ سوچنا چاہیے کیا جب یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اور جو باتیں ہیں وہ تو ہیں، لیکن اگر صرف زمینی ٹکڑے کی بات کی جائے تو کیا زمین کا یہ ٹکڑا ہمارے پاس تھا جتنا اس وقت موجود ہے؟ نہیں، جتنا یہ ہے اتنا اور بھی تھا۔ اس وقت دو پاکستان تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ 14 اگست 1947 کو جب اس ملک کا پہلا پرچم لہرایا گیا تو مشرقی پاکستان کہتے تھے بنگلہ دیش کو، اور مغربی پاکستان کہتے تھے اس موجودہ پاکستان کو۔ اب مشرقی پاکستان نہیں رہا، وہ بنگال سے بنگلہ دیش بن گیا، وہ الگ ملک بن گیا ہے۔ اب صرف اور صرف پاکستان ہے جو مغربی پاکستان تھا، ورنہ اس وقت دو پاکستان تھے، مشرقی اور مغربی۔ اور یہ بھی ایک عجیب تاریخ ہے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کیسے بنائے گئے، بیچ میں اتنا لمبا فاصلہ، وہ بھی سمندر، اور ہمارا دشمن ملک۔ بہرحال جنہوں نے فیصلہ کیا بہت ہی عجیب کیا ہمارے ساتھ، یہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ ان کو کاٹنا ہے اتنے عرصے کے بعد۔ باہر کا میرے بھائیوں، تو 14 اگست 1947 کو جب پہلی پرچم کشائی ہوئی ہے، پاکستان کا پہلا پرچم لہرایا گیا، تو کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم پر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا پہلا پرچم کراچی میں لہرایا، اور مغربی پاکستان میں ڈھاکہ میں، جو ابھی موجودہ بنگلہ دیش کا کیپٹل ہے، وہاں پہ پہلا پرچم 14 اگست 1947 کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لہرایا قائد اعظم کے حکم پر، اور اس کے بعد پھر فوج نے سلامی دی۔ تو یہ اتنے بڑا ملک تھا، یہ دو پاکستان تھے، لیکن آج ہمارے ملک میں جو پالیسیاں نافذ ہیں، رائج ہیں، اور جس طرح کے لوگ ہمارے اداروں میں موجود ہیں، مسلط ہیں، یہی پالیسیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ آدھا پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔
اور ان لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت بیٹھ گئی، اور ہمارے لوگ اس وقت یہ کہا کرتے تھے، یہ جنرل ایوب خان کے الفاظ یہ ریکارڈ پر ہے کہ یہ بنگالی، یہ چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ جن سے مچھلی کی بدبو آتی ہے، یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، اگر ہم سے الگ ہو گئے تو ہم ترقی یافتہ ہو جائیں گے۔ تو ہم تو 1945 میں آزاد ہوئے، وہ 1971 میں ہم سے آزاد ہوئے، آج ان کا حال کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری کرنسی اتنی گر گئی ہے کہ ہمارے 2 روپے، ہماری کرنسی کا نام روپیہ ہے، ان کی کرنسی کا نام ٹکا ہے، ہمارے 2 روپے ان کا 1 ٹکا، یہ حال بن گیا۔ جو 1971 میں آزاد ہوئے ہم سے، جن کو ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، بیوروکریسی میں، ہر جگہ میں، تمام اداروں میں جو اہم عہدے تھے وہ اس پاکستان کے لوگوں کے پاس تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ لیکن اچھا، جو تحریک پاکستان ہے اس میں بھی بنگلہ دیش کے لوگوں نے اول کردار ادا کیا ہے۔ اگر آپ پڑھیں تاریخ، ان کے قائدین کے نام ہے، لیکن بعد میں ہماری پالیسی ایسی تھیں کہ وہ ہم سے لوگ الگ ہوئے اور پاکستان ٹوٹ گیا، اور 1971 میں وہ ذلت آمیز شکست ہوئی ہے پاکستان کو، ہماری فوج نے وہاں جب ہتھیار ڈالے۔ اب تاریخ مختلف کہتی ہے، کچھ لوگ 90,000 کہتے ہیں، کچھ 93,000 کہتے ہیں، کچھ اوپر نیچے بتاتے ہیں، صحیح فگر اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن اگر اتنی بڑی تعداد میں فوج نے ہتھیار ڈالے ہو، پوری اسلامی تاریخ بھی اگر آپ نگاہ ڈالیں تو کبھی بھی کفار کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج نے کفار کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، لیکن ہماری پالیسی ایسی تھی۔ آج بھی اس ملک کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، سب کو دبایا ہوا ہے، قرضے لیے جا رہے ہیں، عوام کا خون پسینہ وہ چوسا جا رہا ہے، مہنگائی بھی مہنگائی ہے، اور جو قرضہ لیا جاتا ہے وہ بھی اپنی عیاشی کے لیے، عوام کے لیے نہیں لیا جاتا۔ تو عوام کو کیا ملتا ہے؟ عوام بھی تو بیچارے اس ملک میں ٹیکس دے کے پلتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ غلامی کی زندگی جو انگریز کے دور میں مسلمان ہندوستان میں گزار رہے تھے، آج شاید اس سے بھی برے حالات بن گئے ہیں۔ جو ممالک ہمارے بعد آزاد ہوئے، انڈیا ہمارے بعد آزاد ہوا، ایک دن بعد، ان کا یوم اگست جو یوم آزادی ہے وہ 15 اگست مناتے ہیں۔ آج دیکھیں، اور ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ہر وقت ہمارے ہاں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم انڈیا کو تباہ کر دیں گے، ہم دہلی کو فتح کر دیں گے اور یہ کر دیں گے۔ نعرے لگانے سے تو نہیں ہوتا۔ اس وقت دنیا کی معاشی جنگ ہے، انڈیا دنیا کی 6ٹھی بڑی معیشت ہے، 6ٹھی بڑی معیشت۔ اور چند ہفتے پہلے کی بات ہے، مودی نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا، ایک جگہ شاید کشمیر میں اس نے بات کی، انہوں نے کہا پاکستان کو چھوڑو، ہمارا مقابلہ تو پاکستان سے ہے ہی نہیں، وہ تو خود ہی ڈوبنے والا ہے اپنے گند میں، ہمارا مقابلہ پاکستان سے نہیں ہے۔ اس نے کہا ہمارا مقابلہ تو دنیا کی بڑی معیشتوں کے ساتھ ہے، یعنی چائنا کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ ہے، روس کے ساتھ ہے۔ وہاں ایک دن بھی ایمرجنسی مارشل لا نہیں لگا، جمہوریت قائم ہے، اور دن بدن، اور ہم سے ان کی آبادی کتنی زیادہ ہے، ان کی ایک صوبے کی آبادی پاکستان سے زیادہ ہے، صرف اتر پردیش کی، اور رقبہ بھی پاکستان سے کہیں زیادہ ہے۔ اتنے بڑے لوگوں کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، ہمارے پاس آبادی بھی کم ہے، ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، ہر چیز ہے، بس نہ اہل قسم کے حکمران، نہ اہل قسم کی قوم، بس وہ ہیں ہم، اس وجہ سے۔ اور ہمارے ہاں زبان بندی ہے، کوئی آزاد نہیں ہے، ہم بھی آزاد نہیں ہیں۔ اس ممبر محراب پہ بیٹھ کر سارا سچ ہم نہیں بول سکتے، بولیں گے تو بس پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا۔ ہمارے سیاستدان آزاد ہیں، ہماری پارلیمنٹ آزاد ہے، ہمارے سینٹ میں بیٹھنے والے لوگ آزاد ہیں، ہمارے ججز آزاد ہیں، ہمارا میڈیا آزاد ہے، ہماری معیشت آزاد ہے، کوئی بھی چیز نہیں، بس وہ غلامی ایک جکڑا ہوا، پتہ نہیں ایک غلامی کب ختم ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، اس دن پہ ہمیں عہد کرنا چاہیے، اور اس طرح کا جو ٹولہ ہمارے پر مسلط ہے، جو کماتے یہاں ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں اور پھر باہر بھاگ جاتے ہیں،
وہ کسی بھی ادارے کے سربراہ ہوں یا نیچے لوگ ہوں یا حکومت کے لوگ ہوں، سب ایسے ہی ہے۔ اور جو بھی جاتا ہے بعد میں سکنڈل آتا ہے کہ اس نے یہ بھی کھایا، اس نے یہ بھی کھایا، اس نے یہ کھایا۔ بڑی افسوسناک بات ہے، لیکن یہ صرف وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں، ہم لوگ عوام بھی ذمہ دار ہیں۔ ہمارے اندر ابھی تک شعور نہیں آیا، ہمارے اندر وہ عقل ابھی تک نہیں ہے، ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ مخلص کون ہے، منافق کون ہے، کون اس ملک کو نقصان پہنچانے والا ہے، اور نہ ہی ہم نے اس کے لیے سوچا ہے، نہ ہی ہم نے اس کے لیے کوئی پلاننگ کی ہے۔ تو یہ ملک اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر انعام ہے، اس کی آزادی کی قدر کرنی ہے، اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ اور ایک جس مقصد کے لیے ہمارے قائدین نے، بانیان نے حاصل کیا تھا، وہ اسلامی نظام تھا۔ اللہ جل شانہ ہمیں وہ منزل عطا فرمائے، اور ہمیں ان برے لوگوں سے جو پاکستان کے بھی اور اسلام کے بھی ساتھ مخلص نہیں ہیں، ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور اس وطن کو اللہ جل شانہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ بہت باتیں دل کرتا ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔